ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 85ویں قسط ہے، 85۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرے، کس طرح ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور معاشی مسائل کے درمیان مخالفین نے اہل ایمان کے استحصال کی کوشش کی۔ ان صبر آزما مراحل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنبھالا دیتے تھے، آئیے آج کی قسط میں ان احوال کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رفیق اور ذاتی نائب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ اسلام اور اس کی سپاہیوں کی ضرورت پر وہ آمدنیوں کو بے دریغ صرف کرے، یعنی خرچ کرے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقہ کار پر کاربند رہتے تھے۔ ایک مرتبہ 90,000 درہم کی رقم آئی اور ایک بوریے پر ڈھیر لگا دی گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کرا دیا، اور یہ ایک حبہ بھی باقی نہیں رہا، دانہ۔ تقسیم ہو چکنے کے بعد ایک سائل آ گیا تو اس کے لیے قرض لینے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کسی موقع پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا پڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیسا مال ہے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اسے مستقبل کی نادیدہ ضرورتوں کے لیے روک رکھنے کا ارادہ ہے۔ فرمایا گیا، کیا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ کل قیامت کے دن کہیں اس مال کو یوں روک رکھنے کے بدلے جہنم کا دھواں تم تک پہنچے؟ خرچ کرو اے بلال، اور تخت اقتدار کے مالک کی طرف سے کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیان ہے کہ مدینے کا ایک مشرک ان کے پاس آیا اور خود پیشکش کی کہ میرے پاس وافر مال موجود ہے، جب ضرورت ہو مجھ سے لے لیا کرے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض لینا شروع کر دیا۔ یکایک ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے اذان دینے کی تیاری میں تھے کہ وہی مشرک جو مہاجن بھی تھا اپنے ساتھ کچھ اور کاروباریوں کو لیے ہوئے آیا اور چلایا کہ وہ حبشی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، وہ بہت غصہ ہوا اور برا بھلا کہنے لگا اور انتباہ دیا کہ مہینہ ختم ہونے کو ہے، اگر قرضہ وقت پر ادا نہیں کیا تو عرب کے جاہلی طریقے کے مطابق تم کو غلام بنا لوں گا اور تمہارا وہی حال ہوگا جو پہلے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس فضیحت سے مجھ پر وہی کچھ گزری جو ایسے عالم میں ہر شریف آدمی پر گزرتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنا دکھڑا سنانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ادائیگی کی کوئی تدبیر نہ پا کر روپوش ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ جب قرض ادا کرنے کا کچھ انتظام ہو جائے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے کو عمل میں لاتے، اگلی ہی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا۔ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حاکم فدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سامان سے لدی ہوئی 4 اونٹنیاں ہدیتاً سامنے کھڑی ہیں۔ خرڅخواہ کو بلا کر حساب بے باک کر دیا گیا اور بقیہ مال حسب معمول مستحقین میں پھر تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین، اسلام کے ایک سپاہی ابو حدرد الاسلمی ایک یہودی کے مقروض ہو گئے، لیکن ادائیگی کے لیے وہ بجز تن کے کپڑوں کے اور کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ ابو حدرد الاسلمی نے یہودی سے مزید مہلت طلب کی، لیکن اس کی خود غرضی ذرا بھی مہلت دینے پر تیار نہیں تھی۔ تو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا اور اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادائیگی کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنے حالات سامنے رکھ کر عذر کر دیا، لیکن یہودی قرض خواہ کی غیر انسانی ذہنیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ جیسے بن پڑے ادائیگی کر دو۔ انہوں نے پھر گزارش کی کہ غزوہ خیبر سامنے ہے، شاید وہاں سے لوٹ کر آنے پر حل کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشدت اس بلا سے نجات پانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ یہودی ابو حرد کا تہبند لے کر ٹلا اور اس مرد حق کو اپنا امامہ اٹھا کر کمر سے لپیٹنا پڑا۔ ذرا قرضے کی رقم کی مقدار کا اندازہ کیجیے کہ صرف اور صرف ایک قمیص تھی، تہبند، اس کو لے کر کے چلا گیا تو امامہ اٹھا کر کے کمر سے لپیٹنا پڑا، تو وہ مقدار کیا ہوگی اس رقم کی؟ اور اس پر یہودی قرض خواہ کا اصرار دیکھیے، اور پھر اس ظالمانہ اصولی کے منظر کا تصور کیجیے کہ اپنے مقروض کے تن کا کپڑا اتروا کر کے ہی دم لیا۔ یہ ہوتے ہیں یہودی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 242 میں واقعہ ضرور پڑھیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ، اسلامی دعوت کی ایک اور بزرگ ترین ہستی تھے۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے اور خاصے خوشحال تھے، پھر بھی حالات و ضروریات کے تحت ایک یہودی مہاجن سے وقتاً فوقتاً قرض لینے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک سال اتفاق سے کھجوروں پر پوری طرح پھل نہیں آیا اور قرضہ وقت پر ادا نہیں ہو سکا۔ یہودی مہاجن سے بمشکل اگلی فصل تک کے لیے مہلت مانگ لی۔ اگلی مرتبہ پھر فصل خراب ہو گئی، مزید مہلت دینے سے مہاجن نے انکار کر دیا۔ آخر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رودات سنانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کو ساتھ لے کر کے یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے اپیل کی کہ وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دے دے، لیکن اس یہودی نے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر گھومے اور ایک بار پھر آ کر اس سے گفتگو کی، لیکن پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جاگے تو پھر جا کر وہی ذکر چھیڑا، مگر وہ ظالم نہیں پسیجا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہوئے اور ان سے فرمایا کہ کھجوریں توڑو۔ کھجوریں توڑی گئیں تو توقع سے بھی بہت زیادہ نکلی، قرضہ بھی ادا ہو گیا اور خاصی مقدار بھی بچ رہی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 میں اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی زرہ ایک یہودی قرض خواہ کے پاس رہن میں تھی۔ آخر دم تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو واپس لینے کے لیے اندوختہ نہ ہو سکا، کوئی راہ نکل نہیں سکی۔ شمائل ترمذی میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدوی قرض خواہ مطالبہ کرنے آیا۔ اپنے بدویانہ یعنی دیہاتی مزاج کے مطابق اس نے نہایت تندی سے گفتگو کی۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احساس دلایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ کس ہستی سے ہم کلام ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو اپنا حق طلب کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے زیادہ دلوا دیا۔ ناظرین گرامی، زید ابن سعنہ کا دلچسپ واقعہ ان حالات پر مزید روشنی ڈالتا ہے۔ یہ یہودی عالم تھے اور دیانتداری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کا جائزہ مختلف علامات کی روشنی میں لے رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک بدو آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا۔ اس نے بیان کیا کہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم اگر اسلام لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھرپور رزق دے گا، لیکن بدقسمتی سے الٹا قحط پڑ گیا ہے۔ اب اگر ان کو سہارا نہیں پہنچایا جائے تو اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مستفسرانہ نگاہ سے دیکھا، یعنی سوالیہ انداز میں۔ انہوں نے عرض کیا کہ فی الوقت میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ زید بن ثانہ نے پیشکش کی کہ مجھ سے 80 مثقال سونا لے لیں اور اس کے عوض میں وقت معین پر کھجوریں دے دیں۔ معاملہ طے ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا لے کر اس دیہاتی یعنی بدوی کے حوالے کر دیا۔ زید بن ثانہ کا بیان ہے کہ مقررہ میعاد میں جب 2-3 دن باقی رہ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عالم میں دوچار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا سمیت کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے پاس تشریف فرما تھے۔ زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلوؤں کو کھینچتے ہوئے نہایت ترشروی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرضہ ادا نہیں کرتے، خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ پکے نادہند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو غضبناک نگاہوں سے گھورا اور کہا کہ وہ خدا کے دشمن کیا بکتا ہے، خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے ادائے قرض کرنے کی تلقین کرتے، دوسری طرف اس شخص کا مطالبہ کرنے کے بہتر طریقے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا کہ اب جاؤ اور جا کر اس کا حساب ادا کر دو، اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا مدینے کا ایک معروف پیمانہ تھا اس وقت، کھجوریں مزید لگا کر کے دے۔ یہ دراصل زید بن ثانہ کی طرف سے صاحب نبوت کا آخری امتحان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا تعارف کرایا اور ان کو گواہ بنا کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا آدھا مال ملت اسلامیہ پر صدقہ کر دیا اسی وقت۔ یہ زید یہودی مہاجنوں کی صف سے بالکل الگ اپنا مقام بلند رکھتے تھے، لیکن ان کے واقعے سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مدینے میں اسلام اور اس کے پیروکاروں کی مالی مشکلات کس درجے کی تھی، اور ان کے زیر اثر آئے دن قرض اٹھانا پڑتا تھا اور قرض خواہوں کی طرف سے سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ یہود اور مالدار مشرکین نے ایک طرف تو مہاجنی محاذ اسلام کی دعوت کے خلاف کھول رکھا تھا، دوسری طرف وہ ایک اور مہم میں بھی مصروف تھے، اور وہ یہ تھی کہ لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ سے روکا جائے تاکہ اسلام مالی کمزوری کی وجہ سے سوکھ کر ختم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک تو وہ ترغیب انفاق کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی مسلمانوں کا خدا بھی دیوالیہ ہو کر قرض مانگنے نکل کھڑا ہوا ہے، کبھی کہتے کہ اسلام کے خدا کا ہاتھ بند ہے۔ یہ باتیں یہودیوں سے چل کر کے منافقین کی زبانوں پر چڑھ جاتی اور پوری فضا کو غبار آلود کر دیتی۔ دوسری طرف وہ انفاق کرنے والوں سے مل کر کہتے کہ دیکھو کیوں اپنا مال غارت کر رہے ہو، مکہ کے چند کنگالوں کو کھلا پلا کر تم کو کیا ملنے والا ہے، کیا حاصل کر لو گے، اپنے بال بچوں کی خدمت کرو، کاروبار چلاؤ، آخر مال کا یہ کیا احمقانہ مصرف تم نے ڈھونڈ رکھا ہے۔ اس مہم کو چلانے والے یہود اور منافقین ہی کے بارے میں قرآن نے کہا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یعنی یہ لوگوں کی کنجوسی کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو۔ ان معلمین بخل میں کرزم بن قیس، کعب بن اشرف کا حلیف، اسامہ بن حبیب، نافع بن ابی نافع، بحر ابن عمرو، حی ابن اخطب اور رفاع بن زید بن تابوت نامور اور سربراوردہ حضرات تھے جو روکتے تھے انفاق سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ یہ لوگ جو اس وقت آپ کے سامنے نام رکھے یہ انصار کے پاس آ کر بیٹھتے، ان سے ناصحانہ انداز میں کہا کرتے اپنے مال یوں نہ اڑایا کرو، یہ یوں جائے گا تو ہمیں تمہارے مفلوق الحال ہو جانے کا اندیشہ ہے، سو تم اسلام پر خرچ کرنے میں اتنی تیزی نہ دکھاؤ، تمہیں کچھ سدھ بدھ نہیں کہ حالات کیا ہو جائیں گے۔ یہ ساری واقعات آپ کو سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 188 میں ضرور ملیں گے، پڑھ لینا۔ یہودی کے 5ویں کالم 5th کالم کے کارندوں میں یہ سرگوشیاں ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مال خرچ کرنے سے باز آ جاؤ تاں آ کے سب چھٹ جائیں۔ سورہ منافقون جس کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا ہے
هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم نے 5ویں کالم 5th کالم کا جو لفظ استعمال کیا، اس سے مراد لوگوں کا وہ گروپ ہوتا ہے جو اندر سے کسی بڑے گروپ کو کمزور کرتا ہے، عام طور پر کسی دشمن گروپ یا قوم کے حق میں ہوتا ہے۔ 5ویں کالم کی سرگرمیاں ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور پوشیدہ بھی، چھپ چھپ کر بھی کام کرتے ہیں اور کھل کر متحرک ہوتے ہیں۔ یہ بیرونی قوتوں سے مل کر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں انہیں گورنمنٹ کے جاسوس کہتے ہیں، جو آج یہودی کے طرز پر ہر حکومت کرتی ہے۔ 5ویں کالم کے بارے میں اگلے ہفتے ہم لوگ مزید آپ لوگوں کی تفصیلات پیش کریں گے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ ناظرین، کتنی دور اندیشانہ اسکیم تھی، یعنی ایک طرف سے جذبے انفاق کے سرچشمے کو بند کر دیا جائے اور دوسری طرف مہاجن بن کر اپنے ساز شانہ پنجے کی گرفت اسلام کی گردن پر کسی جائے۔ اسکیم کامیاب ہو جاتی تو ایمان و استدلال، عمل و کردار کے میدان میں مقابلہ کیے بغیر سر پر منڈلاتے ہوئے انقلاب کو شکست دی جا سکتی تھی، مگر معاملہ یہ خدائے دانا و بینا اور یہ ایک حاکم قادر و توانا سے تھا، اس کی گہری تدابیر نے دشمنان حق کی چالوں کو شکست دے دی۔ جہاں ناظرین، اس داستان میں دیکھنے کی چیز محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے پروردہ سپاہیوں کا وہ صابرانہ کردار ہے جو مخالفین کی ظالمانہ اور گھٹیا حرکات کے جواب میں نمودار ہوا۔ انسانیت کا وہ کیسا اعلیٰ نمونہ تھا جس نے اخلاقی علو کا دامن سخت مایوس کن اور اذیت دینے والے حالات میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جہاں ناظرین، یہود کا پیدا کردہ 5واں کالم کیسا تھا اور اس نے کیا کچھ شرارتیں اس کے پیش نظر تھی، یہ ساری چیزیں میں اگلی قسط میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ساری تفصیلات کے ساتھ، اور اس زمانے میں بھی اس کو ملا کر کی کوشش کریں گے کہ اب اسی طرز سے کیا کچھ کر رہی ہے یہودی دنیا پورے عالم میں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ